وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواملها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإمام الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردسبة الشعبي الجمالي البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب تقضي الحاجة والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية، ولم ير ابن عباس في القراءة يدل ببأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمن أن نخرج الحيض فيكفرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلى قوله مسلمون. وقال وقاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: عرض عائشة رضي الله تعالى عنها فأعتقد المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم: إني لا أصبح وأنا جنوب. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا طريق مصر فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج معنا. قال: لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتب الله على بنات آدم، فقال: ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تكوني. بسم الله الرحمن الرحيم. باب تقضي الحائض والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت. حائضہ عورت حج کے تمام ارکان ادا کرے گی سوائے بیت اللہ کے طواف. عنوان تو یہ ہے، لیکن اصل مقصد کچھ اور ہے. پہلے بتایا جا چکا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنوبی اور حائضہ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی اجازت ہے، اور اس کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اصل مقصد تک پہنچ گئے اور یہاں آ کر دعویٰ پیش کر دیا. چنانچہ اس جملے کے بعد آگے فرماتے ہیں: قال ابراہیم اللہ قرآن آیا تھا. ابراہیم نبی کہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آیتہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہی اصل مقصود ہے. اور آیتہ حج کے تمام ارکان ادا کرے گی طواف بیت اللہ کے علاوہ، وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی ذریعہ بنانا ہے آئندہ کے لیے تلاوت کو قرآن پاک کی اجازت ہے. بات یہ ہے کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ آئندہ اور جنوبی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نئے سلسلے میں قرآن پاک کی کوئی آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نہ کوئی حدیث ہے، اس لیے دور دراز کی استدلالات سے کام لے رہے ہیں. اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے جو آگے آئے گا کہ حائضہ حالت حیض میں حج کے تمام ارکان ادا کر سکتی ہے طواف بیت اللہ اور نماز کے علاوہ. اب وہ تمام ارکان کیا ہیں؟ مینا میں قیام، مزدلفہ میں قیام، عرفات میں قیام، اور یہ ساری جگہیں پر جہاں پر حج ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. تو جب سارے ارکان کی اجازت ہو جائے گی تو تلاوت کی بھی اجازت ہو جائے گی. لیکن یہ روایت آگے آ رہی ہے، وہاں آپ کو بتایا جائے گا کہ اجازت کا یہ مطلب ہوا کہ حیض
وقوف منا سے مانے نہیں، وقوف مزدلفہ سے مانے نہیں، وقوف عرفات سے مانے نہیں، رمی جمرات سے مانے نہیں۔ البتہ نماز اور طواف بھی دو چیزیں حالت حیض میں ادا نہیں کی جا سکتی، لیکن وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ، وقوف منا کے دوران انہیں اعمال کی اجازت ہوگی جس کی وہ اہل ہے۔ چنانچہ ان مقامات پر رہتے ہوئے جیسے وہ نماز نہیں پڑھے گی، اسی طریقے سے تلاوت بھی نہیں کرے گی، البتہ جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، وہ ادا کرتی رہے گی۔ تو تمام ارکان کے ادا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ کہ روایت میں تو صرف طواف سے منع کیا گیا ہے، کیا نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اہل نہیں ہے، جیسے اس کی اہل نہیں اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک کی بھی حالت حیض میں وہ اہل نہیں ہے۔ اب انہوں نے استدلال میں چند تابعین کے اقوال پیش کیے۔ پہلے نمبر پر ابراہیم نحوی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی آیت کو پڑھ لے۔ ہمارے حضرت نے چٹکلے کا وہ فرمایا کہ حیرت کی بات یہ ہے، لوگ ہم سے بخاری کی حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں، اور خود امام بخاری ابراہیم نحوی کو قول پیش کر رہے ہیں اس کے دعوت نبی کے طور پر۔ ابراہیم نحوی رحمۃ اللہ علیہ تابعی، اور یہ وہی ابراہیم نحوی ہے جن کو امام بخاری مرجیہ میں شمار کرتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہے، لیکن اپنے دعوت کے ثبوت میں ان کے قول کو دلیل کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ ابراہیم نحوی کا یہ قول جو ہے یہ بڑا مجمل ہے۔ پہلے ہمارا مذہب سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں حائضہ اور جنوبی کے لیے بنیت تلاوت قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آیت دعا کے اندر پڑھی جائے جائز ہے، دعا مانگ رہی ہے اور حالت حیض میں اس میں ربنا آتنا فی الدنیا کی آیت پڑھ لی، وہ دعا کے طور پر پڑھ لیا دعا کے طور پر۔ اسی طریقے سے کوئی آیت ذکر کے طور پر اگر زبان کے اوپر آ جائے تو حرج کی بات نہیں۔ کوئی گھوڑے کو سوار ہوا کسی نے کوئی غلط خبر سنائی، کوئی خبر سنائی اچھی، کہا الحمدللہ رب العالمین، جائز منع نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی حائضہ عورت ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی ہے، اب اگر ہر مہینے ایام حیض میں چھٹی کر دی جائے تو پڑھائی کیا ہوگی؟ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ سب تعدد قرآن پڑھ سکتی ہے، ملا کے ایک ساتھ نہ پڑھے، الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے ایک ٹکڑا ہو کہلائے اوپر تعدد پڑھے اجازت ہے۔ تو تین طرح کی اجازت ہو گئی، بطور دعا، بطور ذکر، وقت کا عادت۔ اور آپ اجازت دینا چاہیں گے تلاوت کے طور پر پڑھنے کو، تو یہ کیسے متعین ہے کہ ابراہیم نحوی جو ہے ہر طرح سے تلاوت کی اجازت دے رہے ہیں۔ ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب باطلا، عبداللہ ابن عباس نے جنوبی کے لیے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں جانا، کیونکہ یہ تو صحابی ہو گئے، فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک جنوبی کے لیے قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں تھا، اور جو حکم جنوبی کا وہی حکم حائضہ کا ہے، مگر یہ مجمل بات ہے۔ کہیں ابن عوانہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس حالت جنابت میں اپنا ورد پورا کر لیا کرتے، اپنے معمولات پورا کر لیا کرتے، معمولات میں تسبیحات بھی ہے، تشہد بھی ہے، استغفار بھی ہے، دعائیں بھی ہیں۔ تو ورد پورا کرنے کا معنی یہ نہیں ہوا جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، اور آج کے لفظ آیا کے قول کے بارے میں، اس لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ورد پورا کر لینے سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ قرآن پاک کی حالت جنابت میں تلاوت کی بھی اجازت دیتا۔ آگے کہتے ہیں وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور قرآن یہ اللہ کا ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بلکہ تمام اذکار میں اس سے اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اور اس احیان میں جنابت کی حالت بھی شامل ہے اور ذکر میں قرآن بھی شامل ہے، تو معلوم ہو کہ جنابت کی حالت میں قرآن بھی پڑھ لیتے تھے۔ لیکن کل احیانی کا معنی بھی متعین ہونا چاہیے۔ کل احیانی کی یہ معنی نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بلا انقطاع آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حین کا لفظ جیسے وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، موقع کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر موقع پر آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ حین ینام وحین یستیقظ حین یدخل المسجد حین یخرج منه حین یدخل الخلاء حین یخرج من الخلاء، یہ احیان ان کو کہنا ہے احیان متواردہ، جبکہ بعض دیگر آنے والے اوقات کے حالات کے مواقع ہر موقع پر آپ کے یہاں کوئی نہ کوئی ذکر ہوتا تھا۔ اب وہ جو اذکار ہیں وہ زیادہ تر دعائیں ہیں۔ آپ کوئی بھی ذکر لے لیجیے، سونے سے پہلے، سو کر اٹھنے کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلنے کے بعد، پوجا خانے میں جاتے ہوئے، نکلنے کے بعد، لباس پہنتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے، خوشی کی خبر، ان تمام چیزوں میں عموماً قرآن کی آیات نہیں ہے بلکہ وہ دعائیں ہیں۔ اور اگر قرآن کی آیت بھی ذکر کے طور پر پڑھ لی جائے تو حرج کی بات نہیں۔ کسی نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا، جنوبی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، منع نہیں کیا جائے کیونکہ تلاوت کے لیے سے نہیں پڑھا بلکہ ذکر کے طور پر پڑھ رہا ہے۔ تو پھر کل احیانی سے حالت جنابت میں براہ راست قرآن کی تلاوت ثابت نہیں ہوتی، لیکن احیان کو مراد آیات متواردہ ہیں اور اذکار کو مراد وہ اذکار ہیں جو مختلف موقع پر آپ کیا کرتے تھے۔ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جو حکم دیا جاتا تھا کہ ہم حائضہ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر عیدگاہ جائیں، وہ ان لوگوں کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہیں گے اور لوگوں کے دعاؤں کے ساتھ دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں قرآن کی تلاوت کہاں سے آ گئی؟ جو تکبیر کر تو تلاوت ہے نہیں۔ جاتے اللہ آپ دیکھیں کہ دعا میں بعض دعائیں آیات کی بھی ہیں، تو آیت کو بطور دعا پڑھنے کی اجازت ہم بھی دیتے ہیں، بطور تلاوت نہیں دیتے، اور وہاں تلاوت کی کوئی جگہ نہیں، وہاں تو دعا یا تکبیر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو سفیان نے خبر دی کہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منگوایا اور ان کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الکتاب تعالی الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ یہ پوری آیت سب میں لکھی ہوئی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرقل کے پاس بھیجا تھا۔ ہرقل غیر مسلم تھا اور ہو سکتا ہے کہ جنوبی بھی رہا ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں فرمایا، آپ نے اپنے نامہ گرامی میں آیت لکھ دی۔ یہ ہے استدلال۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ہرقل علماء اہل کتاب میں سے تھا اور ان کی یہاں کی جنابت کا حکم ہے۔ اب وہ پڑھا لکھا آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اس لیے اس کے بارے میں یہ خیال رکھنا، یہ خیال کرنا کہ وہ جنوبی رہا ہوگا یہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں آیت خط کے جز کے طور پر لکھی گئی ہے، یہ قرآن پاک کی آیت کے طور پر نہیں لکھی گئی۔ جب قرآن میں تو آیا کہ آیت قل یا اہل کتاب ہے نا، یہی ہے کہ اہل کتاب چلیے یہی ہے، وہاں تو قرآن میں تو یہ آیت کے طور پر ہے اور اس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کے مضمون کے جز کے طور پر اس کو نقل کیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہرقل تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ منکرین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ جب دعوت پہنچ گئی اور اس نے انکار کر کے تب وہ کافر ہوا، اور وہ بھی تب روایت آپ پڑھ سکتے ہیں سب سے آخر میں، جب پہلے تو اس نے اقرار کر لیا، گواہی دی اس نے، یہ وہی نبی آخر الزماں ہے اور جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں سے اس کی حکومت آئے گی، اور اگر میرے لیے مشکل ہوتا تو میں تکلف کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کے پیر کو چھوٹتا، لیکن حکومت کی لالچ میں
اس نے ایمان لانے سے انکار کر دیا. تو ابھی تک دعوت پہنچی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ کفار کو شمار نہیں کیا جائے گا. اور جب کفار کو شمار نہیں کیا جائے گا، دعوت پہنچی ہی نہیں ہے، تو جزئیات کا مکلف نہیں ہوگا. سب سے پہلے مکلف کس کا ہے؟ ایمان قبول کرنے کا. جب ایمان قبول کر لے گا تب جزئیات کا مکلف ہوگا. اس لیے اتنے کمزور دلیل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ قرآن پاک کو حالت جنابت کے اندر پڑھنا جائز ہے، یہ ثابت نہیں ہوتا. عطا جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے منافقہ، حضرت عائشہ عائدہ ہو گئے حجۃ الوداع میں. انہوں نے تمام ارکان ادا کیے سوائے اس کے کہ طواف نہیں کرتی تھی بیت اللہ کا اور نماز نہیں پڑھتی تھی. تو ان کے علاوہ تمام ارکان ادا کرتے تھے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن ارکان حج کی تلاوت کہاں شامل ہے؟ مناسک میں تلاوت شامل نہیں ہے. یہ تو اذکار میں، مینا میں ٹھہرنا، عرفات میں ٹھہرنا، مزدلفہ میں ٹھہرنا، یہ ارکان میں، یہ مشاہد. لیکن جو جس چیز کا اہل ہوگا وہ کرے گا. ان مقامات پر رہنے والی عورتیں اگر حالت حیض میں ہیں تو وہ نماز نہیں پڑھیں گے. جب نماز نہیں پڑھیں تو تلاوت بھی نہیں کریں گے. اس لیے ارکان کی ادائیگی سے لازم نہیں آتا تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہوں. حسن کہتے ہیں اتنی لحاظ پر وہ آنا ضرور، میں جنابت کی حالت میں جانور ذبح کر لیتا ہوں. اس سے کیا ہوا؟ کہتے دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا مما رسول اللہ علیہ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ. تو یقیناً وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہوں گے. کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. یہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت میں ادھر نہیں دکھتے ہیں، ادھر وہ کرنے میں مجھے ادھر وہ ہی ایک دعا ہے اتنی وجہ کی وجہ سے مطلب سماوات اللہ کا حنیفہ، لیکن اور کچھ کام ہے نہیں بیٹھ اس درجے کے نہیں کہ اللہ کو اللہ جل جلالہ کہ اگر وہ آیت نہیں پڑھی گئی تو جانور کا گوشت مت کھاؤ. اس کے لیے صرف بسم اللہ اکبر کافی ہے، اب وہ قرآن پاک کی آیت نہیں. اس لیے اس سے جنابت کی حالت میں جواب ثابت نہیں ہوتا. اور اگر کوئی فرد کوئی آیت بھی پڑھی جائے تو تلاوت کے طور پر نہیں بلکہ ذکر کے طور پر پڑھی جاتی ہے. اس کے بعد کئی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس کے پہلے آ چکی ہے. حج کا احرام باندھ کے چلی ہے، مقام صلیب میں پہنچ کر حج شروع ہو گیا. رو رہے تھے حضور تشریف لائے، پتہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے کہ کوئی حج شروع ہو گیا. آج ہمارے پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو تمام بنا کے آدمی کے لیے اللہ نے لکھا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو حکم کیا دیا تھا کہ فعلی ما یفعل الحاج، تم تمام کو عمل کرنا جو حاجی کرتا ہے غیر اللہ کا کسی کی بیعت کرتا ہے خودی سوائے ایک کام کے کہ جب تک پاک پہنچنا تھا نواف بیت اللہ مت کرنا. تو کہتے ہیں کہ حضور اللہ کا تمام کام کی اجازت دیتی تھی. اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ تمام کاموں مشاہد کے اندر حاضری دینا، وہاں کے ارکان کو ادا کرنا ہے، اور ان میں سے کسی چیز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت جو کہ لازم کی حیثیت نہیں رکھتی. چلیے مسئلہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو حائضہ کے لیے اجازت ہے لیکن جنوبی کے لیے نہیں، کیونکہ جنابت کا ازالہ اپنے اختیار میں غسل کر کے پاک ہو جائے گا، لیکن حالت حیض کا ازالہ اپنے اختیار نہیں ہے، وہ مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہوگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں. قول قدیم میں وہ مالکیہ کے ساتھ ہے، لیکن اس کا قول جدید حنابلہ کا مسئلہ اور احناف کا یہی ہے کہ حالت جنابت میں حالت حیض میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں ہے. ویسے اور کچھ حضرات میں سے منزل ہیں، قبری ہیں، ان کی یہاں حالت حیض میں اور حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، مگر جمہور اس سے منع کرتے ہیں. چلیے باب الاستحاضة وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عنكم وليس بالحيضة، فإذا أصبحت الحيض فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. استحاضہ کیا چیز ہے؟ عورت سے خارج ہونے والا وہ خون
کہ جو نہ حیض قرار پا سکے نہ نفاس قرار پا سکے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ حیض کی تعریف دم یخرج رحم بالغۃ لا داعیہ ولا حملہ، اور نفاس کی تعریف دم یعقد الولادۃ، پیدائش کے بعد میں خون آتا ہے۔ ان کے علاوہ جو خون ہوگا وہ استحاضہ کہلائے گا، جس کی شکلیں کی کہ اقل مدت حیض سے کم جو خون آئے گا، یا اکثر مدت حیض سے زیادہ جو خون آئے گا، یا معتادہ کے عادت کے علاوہ دوسرے اوقات میں خون آئے گا، یا نفاس کی جو اکثر مدت ہے اس کے بعد خون آئے گا، وہ سب استحاضہ کہلائے گا۔ اس لیے کہ نفاس کی اقل مدت کوئی نہیں، اکثر مدت سے زیادہ ہوگا تو وہ نفاس کہلائے گا۔ یہ خون بیماری کا خون مانا جاتا ہے۔ جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو اس کو بیمار مانا جائے گا، معذور مانا جائے گا، جس کا حکم یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں تازہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک وقت میں ایک فریضہ ادا کر سکتی ہے، اور ہمارے یہاں ایک وقت کے اندر جتنی چاہے نماز ادا کر لے، لیکن جب وقت گزر جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ جو حکم نقصین والے کا ہے، جو جرم لائق وہ کہلاتا ہے، یا جس کو پیشاب کی بیماری خلط البول ہو یا انفلات ریح ہو، ان سب کے اندر معذور کا حکم یہی ہے کہ دو نمازوں کے وقت کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں استحاضہ کافی ہو جائے گی۔ مستحاضہ کی چند صورتیں ہیں۔ ایک وہ عورت ہے جس کو پہلی مرتبہ حیض شروع ہوا تو پھر رکا ہی نہیں، تو وہ سب کے سب حیض نہیں کہلائے گا، اس کے ابتدا کی کچھ مدت تک حیض ہوگا، اس کے بعد استحاضہ ہوگا۔ ایسی عورت کو مبتدیہ کہتے ہیں، جس کو پہلی مرتبہ خون آیا اسی میں استحاضہ شروع ہو گیا۔ دوسری معتادہ ہے۔ معتادہ اس کو کہیں گے کہ جس کی پہلے ایک عادت بنی ہوئی تھی، کب کس تاریخ سے حیض شروع ہوتا تھا اور کس تاریخ کو ختم ہوتا تھا، کئی دن آتا تھا، پھر اس کو بیماری لاحق ہو گئی اور استحاضہ کی وہ مریض بن گئی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایام عادت کو جو حیض مانے گی اور اس سے زائد ہوگی اس کو استحاضہ قرار دیا جائے گا۔ اور ایک کسی میں متحیرہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس کو حیض نہیں آیا ہے، لیکن اس کی کوئی عادت ہی متعین نہیں، کبھی کسی تاریخ کو آ جاتا تھا، کبھی کسی تاریخ کو آ جاتا تھا، کبھی چند دن میں ہوتا تھا، کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا، یعنی اس کی کوئی عادت متعین نہیں تھی۔ تو ایسی عورت کو کہا جاتا ہے متحیرہ، ہر ایک کے احکام الگ الگ ہیں۔ یہاں بیان ہے ایک بات اور، ممیزہ کے معنی استحاضہ اور حیض کے درمیان امتیاز کرنے والی۔ ہمارے یہاں امتیاز کی ایک ہی شکل ہے کہ عادت کی بنیاد پر امتیاز کرے کہ کتنے دن حیض آتا تو اتنے دن حیض، باقی دن استحاضہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رنگ کی بنیاد پر بھی امتیاز ہو سکتا ہے، کالا، گہرا لال اور لال، اس کو تو وہ مانتے ہیں، باقی پیلا رنگ ہے، پٹیالہ رنگ ہے، گدلا رنگ ہے، یہ سب کو وہ مانتے ہیں، استحاضہ قرار دیتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ لا تعجلین حتی ترین القصۃ البیضاء، جب تک کہ خالص سفیدی نظر نہ آ جائے اس وقت تک آنے والے تمام خون کو حیض بھی مانا جائے گا۔ ہمارے یہاں ممیزہ باللون کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ممیزہ جو ہوگی وہ عادت کی بنیاد پر ممیزہ بن سکتی ہے۔ روایت پڑھ لی، پہلی روایت ہے ہشام ابن عروہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے نقل کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو استحاضہ کی بیماری تھی ان میں ایک نام فاطمہ بنت ابی حبیش کا ہے، ایک حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین ہے، ایک ان کی بہن ام حبیبہ بنت جحش ہے، اور بھی بعض عورتیں ہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں تذکرہ فاطمہ بنت ابی حبیش کا آتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، رسول اللہ انی لا ادخل افعل الصلاۃ، میں پاک ہی نہیں ہو پاتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟
پاک نہیں ہو پاتی کا مطلب میرا خون بند نہیں ہوتا، مسلسل آتا رہتا ہے. تو جو طہارت کا ظاہر ذریعہ ہے وہ متحقق نہیں ہوتا. تو کیا کروں میں؟ نجاست کی حالت میں نماز پڑھنا نہیں ہے اور میں پاک ہو کے کیا کروں؟ کہ حیرانی کا اظہار کر کے اجازت طلب نہیں کرنی کہ نماز چھوڑ دوں. کیا کروں میں؟ نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نماز علی کی ایک خون نہیں، نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو مسلسل آنے والا خون ہے یہ رقم کا خون ہے، اس کو عاضل کہتے ہیں. یہ خارج رحم کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، اس کے پھٹ جانے سے خون جاری ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عورت کو ملامت کی جاتی ہے، اس لیے اس کو عاضل کہا جاتا ہے. فرمایا قاعد رحم سے نکلنے والا حیض نہیں ہے بلکہ قم رحم پر آنے والا رگ کا خون ہے. لیست فی بالحیضۃ الحیضۃ جو مطلب صحیح ہے، یہ حیض نہیں ہے. فإذا فلت حیضۃ فصل الصلاۃ، یہ معتادہ تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ عادت کے مطابق جتنے دن حیض آتا تھا ان ایام میں تو نماز چھوڑ دینا. فإذا ذهب قدرها، قدرها کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ مقدار متعین، جب اس کی مقدار ختم ہو جائے فاغسلی عنک الدم وصلی، تو اپنے خون کو دھل دو اور نماز پڑھو. اس فاغسلی عنک الدم میں غسل کرنا بھی شامل ہے جو انتہائی حیض پر واجب ہوتا ہے، اور جو خون لگا ہوا ظاہر بدن پر اس کا بھی ازالہ کرنا ہے. چلیے وغسل من حیض وبه قال روایت میں جہاں بھی لفظ آیا ہے دو باتیں بتلانی تھی. ایک تو یہ کہ حیض کا خون ناپاک ہے، دوسرے اس کی طہارت کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اس کو دھلا جائے. جہاں بھی لفظ کا لفظ آیا اسی طرح اشارہ کیا ہے. حیض کا خون ناپاک ہے اور اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کو دھل کر ہی ہوگا. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما انها قالت سالت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكم الدم من الحيض فلتغسله ثم تنصحه بماء ثم تصلي فيه. ہشام بن عروہ اپنی بیوی فاطمہ بنت المنذر سے نقل کرتے ہیں اور وہ اپنی دادی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے نقل کرتی ہیں جو ان کی بھی دادی ہشام بن عروہ کی بھی. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ ایک عورت سے سوال کیا، نیچے لکھا ہوا کہ یہ اسماء بنت ابی بکر صدیق خود یہی تھی، لیکن اپنے کو ظاہر کرنے کے بجائے کیا کہ ایک عورت نے پوچھا، کیونکہ اس جو جواب آ رہا ہے وہ ان کی ذات کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر عورت کے لیے یہی حکم ہے. تو اس لیے کی ولاد کو کہہ کر تعبیر کیا. ایک عورت نے حضور کو سوال کے کہنے لگی یا رسول اللہ بھلا بتائیے ہم میں سے کوئی عورت جب اس کے کپڑے میں خون لگ جائے حیض کا تو کیا کرے؟ اصل میں اس زمانے میں ہر عورت کے پاس ہر مرد کے پاس دو کپڑے نہیں ہوتے تھے. تنگی تھی، قلت ثیاب کا مسئلہ تھا، تو ہر ہاتھ کے لیے الگ الگ لباس مہیا نہیں تھے. جو کپڑا پہنے ہوئے اسی پہنے حیض آ گیا، کپڑے میں خون لگ گیا تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے کپڑے میں خون لگ جائے حیض کا تو اس کو خروج دے. پہلے تو اگر سوکھ گیا ہے تو رگڑ کر اس کے بعد کو جھاڑ دے، سپر تنظاہ کے مائے، پھر اس کو دھل لے پانی سے. جب رگڑ کر صاف کر دیا ہے تو معمولی سا اثر باقی ہوگا، جس کے نفر کا لفظ استعمال کیا. نفر کا معنی کیا ہے؟ غسل خفیف، ہلکا سے دھل لے، کیونکہ ہلکے سے دھلنے میں مادہ تو لگا رہے گا وہ ظاہر ہو جائے گا. پھر اسی میں نماز پڑھ لے. یعنی کپڑا بدلنا ضروری نہیں ہے، جتنے حصے پر خون لگا اس کا ازالہ کافی ہو جائے گا. دوسری روایت وبه قال حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقبلت الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. چلیے باب اعتكاف المستحاضة.
وبه قال حدثنا إسحاق مستحاضہ طاہرہ کی حکم سے ہوتی ہے، اس لیے وہ نماز پڑھتی رہتی ہے۔ البتہ استحاضہ کی بنا پر معذورین میں ہے نہ نماز پڑھ کو تازہ وضو کرنا ہے۔ جب وہ نماز پڑھ سکتی ہے، شوہر کے پاس جا سکتی ہے تو اعتکاف بھی کر سکتی ہے، چاہے مسجد میں اعتکاف کرے یا اپنے گھر کے اندر۔ ویسے عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جو جگہ خاص کر رکھی ہے وہیں پر اعتکاف کرے، تو مستحاضہ کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے۔ جی وبه قال حدثنا إسحاق بن شاهين أبو بشر الواسطي قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه مع نسائه وهي مستحاضة ترجما فربما وضعت الطرف تحتها من الدم وزعم أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت ماء العصر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من زوجه فكانت تغسل والسفرة والصف تحتها وهي تصلي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. تین روایتیں یہ ہیں۔ پہلی روایت میں یہ ہے خالد ابن عبداللہ خالد سے نقل کرتے بڑی کرامت۔ یہ جو بات ہے خالد ہے یہ خالد حذا ہے، جن کے بارے میں امام ترمذی نے کہا ہے لم یحضوا نعلا قط، انہوں نے کبھی اونچی نہیں کاٹی ہے، بلکہ اونچی کے پاس بیٹھا کرتے تھے اس لیے ان کو بھی اونچی کاٹ جانے لگا۔ صحبت اتنا اثر کرتی ہے۔ خالد حذا وہ نقل کرتے اکرمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے بعض عورتوں نے اعتکاف کیا، ذرا حالے کہ وہ مستحاضہ کی اور انہیں خون آ رہا تھا۔ اب یہ کون سی خاتون ہے جن کے نام کی تعلیم میں کئی اقوال ہیں، حاشیے میں دیکھ لیجیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سودا بنت زمعہ ہے، بعض نے کہا کہ رملہ ہے، یعنی حضرت ام حبیبہ جن کا نام رملہ ہے، رسوبہ ابن ابی سفیان، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں زینب بنت جحش ہے۔ یہ تین نام آئے، لیکن صحیح یہ ہے یہ حضرت ام سلمہ ہے، اور اس قول کو ترجیح دیا گیا ہے سنن سعید بن منصور کی اس روایت میں جس میں نام کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ ام سلمہ معتکف کی اور مستحاضہ کی، انہوں نے اپنے نیچے تشت رکھ رکھا تھا، جو روایت یہاں پر آ رہی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں یہ بتائیے، یہ واقعہ خود ان کا نہیں ہے۔ حضرت اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مستحاضہ نہیں تھی، اور یہ جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ استحاضہ سے مریض تھی۔ برطبہ مکانی کس طرح کا بسا اوقات اس کو اپنے نیچے لگن رکھنی پڑتی تھی خون کی کثرت کی بنا پر، مسجد یا جہاں بیٹھی وہ ملوث نہ ہو جائے۔ اور اکرمہ کا یہ کہنا ہے، اکرمہ کا فائد کون ہے؟ اکرمہ نے کالا، اکرمہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں پر خشک کا پانی دے، کئی تقریب میں گئی تھی وہاں خشک کا پانی دے، خشک کرتے ہیں پیلے رنگ کا پھول ہوتا ہے جس کو کسم کہتے ہیں، پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی میں رکھا جاتا ہے، تو کسم اس میں عورتیں اپنے کپڑے رکھا کرتی تھی، تو اس خود کا پیلا پانی دیکھا حضرت عائشہ نے کہنے کہا نہ ہاتھ شیخ خان فلانے کو تجید ہو، ایسا لگتا ہے کہ جیسے فلانی یہ وہ چیز ہے جس کو فلانی عورت پاتی تھی، یعنی حالت اعتکاف میں جو چیز خارج ہوتی تھی وہ اسی قدر کی تھی، اسی رنگ کی تھی، جو ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف نقل ہوا۔ اور میں نے بتایا تھا ابھی آپ کو کہ کسی بھی رنگ کی چیز خارج ہو سفید کے علاوہ سب میں زمین کے اندر شمار ہوتی ہے، تو پیلا رنگ بھی جو ہوتا ہے حالت کے حیض کے اندر اس لحاظہ پوری شمار کیا جائے گا۔ دوسری روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے عورت نے اعتکاف کیا، وہ خون دیکھا کرتی تھی اور پیلاہٹ دیکھتی تھی، یہ آپ کو بیان ہے۔ وہ خون جو تھا وہ ایسا تھا پیلے رنگ کا تھا، یہ الگ نہیں ہے کہ دم
وہ الگ مراد لے لیں اور دوسرا الگ مراد لے لیں اور بس لگن ان کے نیچے ہو چکی وہ نماز پڑھ کے کیوں جب احتساب کری مسجد میں ہے تو وہ حکمت پاک ہے اور یہ خون جو ہے یہ کیسا ہے بیماری کا خون ہے اس کی وجہ سے ہر نماز سے وضو کرنا ہوگا لیکن نماز پڑھ سکتی ہے. آخری روایت نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ بعد میں وہاں کے مومنین نے اعتکاف کیا اور ان کا حاضر کیا. تینوں کا مضمون ایک کے الفاظ الگ الگ ہے اور وہ بعد میں مومنین کی مراد راجح طور پر مطابق حضرت میں فرمائے. جی باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا ہے؟ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہی بیان کرنا ہے کہ جس کپڑے پہ اگر حیض آئے اس کپڑے پہ نماز پڑھ سکتی ہے, کپڑا بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے استاد نے فرمایا کہ میرا خیال کہ صرف اتنا مقصد نہیں, کوئی بچے حکم اس میں کرانا چاہیے. فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں جو پسینہ بدن سے خارج ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اس لیے کہ جب ایک مدت تک اس کپڑے کو پہنے ہوئے ہیں تو اگر خون کا مسئلہ ہوگا تو اوپر آ چکا ہے. اس کے علاوہ کون سی چیز کس چیز سے ٹکڑا متاثر ہو سکتا ہے؟ بدن سے نکلنے والے پسینے سے متاثر ہو سکتا ہے. تو اس پسینے کے ازالہ کو حکم نہیں دیا گیا, اس کے کپڑے میں برداشت کرنے کی اجازت دی گئی. تو حالت حیض میں پسینہ خارج ہوگا وہ پاک ہے, جیسے اس کے پہلے جنوبی کے پسینے کو پاک قرار دیا تھا یا حائضہ کے پسینے کو پاک قرار دیا ہے. جی وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمسحته بظفرها. چلیے باب مسعد کو دوسریا کا مطلب کہ ہوا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی کے پاس جو کپڑے نہیں تھے ماں کانا کیا دینا اللہ تو واحد ایک ہی کپڑا اسی کو پہنے میں نے حیض کیا تھا. تو اگر کپڑے میں ذرا سے کہیں خون لگ گیا تو کالا کا لفظ ہے ہر کام کے لیے بولا جاتا ہے, ذرا مطلب بھی بولا جاتا ہے. تو کالا کا میں نے اشارہ کرتے لگا دیتی کہ اپنا تھوڑا سا جواب اور اس کو رگڑ دیتی کہ اپنے ناخن سے, کیونکہ عموماً کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے پوری قسم کے, تو اس میں اگر خون لگا ہے تو وہ اندر جذب نہیں ہوا ہوگا, صرف روؤں کے اوپر ہوگا, ابھرے ہوئے بالوں کے اوپر, اور سوکھ گیا ہے تو اس کو مل سے جھاڑ دیا اور ذرا سا لعاب لگا کر پوچھ دیا. اب جو عقل تعلیم اس کے اندر رہ گیا ہے وہ قدر معصومانوں کے اندر آ گیا جو کہ ایک دن کے بقدر معاف ہے, اس میں نماز پڑھ لیتی. چلیے باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت وقتلات إلا على زوج 4 أشهر و10 ولا نستحل ولا نتوجب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. وقد رخص لنا عند الدون إذا اقتتلت إحدانا بالمحيض وفي نبذة من 6 أصفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. رواه هشام حدثنا عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. عورت جب حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل کر لے تو اس کو خوشبو کا استعمال کرنا پسندیدہ ہے. اس میں وجود و فرضیت نہیں بیان کرنے بلکہ استحباب کو بیان فرمانے. اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بدن میں خوشبو لگانا مراد نہیں ہے بلکہ مقام حیض جہاں سے خون خارج ہوتا ہے اور خون میں حدت و شدت ہوتی ہے اس کی وجہ سے کھال میں دردراپن اور تیزی آ جاتی ہے. اس کے ازالہ کے لیے یہ تصویر بتائی گئی ہے. حضور نے فرمایا بھی پھر سطر من مسکن یا من مسکن, 2 معنی کیے گئے. پرانے مشکیزے کے چمڑے کا ٹکڑا جو ملائم ہو جاتا ہے اس کو لے کر اس جگہ پر پھیر لے تاکہ جو خون کے ذرات اندر پیوست ہو گئے وہ ظاہر ہو جائیں. دوسرا معنی پھر سطر ممس کا قطر مشک لگایا ہوا پھاہا, ایک مشق
اور لیکن مسک کہتے ہیں پرانے مشکیزے کے چمڑے کو، اور مسک کہتے ہیں مشک کو، تو ممسکتن کے اندر دونوں آ جائے گا. یا تو یہ مراد ہو کہ پرانے چمڑے کا ٹکڑا لے لیں اور اس کو اس جگہ کو رگڑ کے صاف کر لیں، یا یہ مراد کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد مشک میں بھگویا ہوا کہاں لے کر اس جگہ پر لگا لیں اور ترجمہ کے بعد اسی صورت میں ثابت ہوگا جب اس سے مراد مشک لیا جائے. اس لیے کہ کھال میں جو خوشگوارپن اور تیزی آ گئی ہے وہ ظاہر ہو جائے اور عورت مرد کے لائق ہو جائے. تو خوشبو کا استعمال کرنا عورت کے لیے غسل حیض کے وقت کی پسندیدہ ہے. روایت دیکھیے ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم عورتوں کو منع کیا جاتا تھا اس بات سے کہ ہم سوگ منائیں کسی مرنے والے کا 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں تھی سوائے شوہر کے، کہ شوہر کے انتقال پر ہر بار 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا تھا. یہی مدت عدت ہے اور یہی مدت قداد ہے. سوگ کی مدت ہے، زینت نہیں کرے گی. اور ہمیں یہ حکم تھا کہ سوگ کے زمانے میں نہ تو ہم سرما لگائیں گے، نہ خوشبو استعمال کریں گے، نہ رنگین کپڑا پہنیں گے. شوق رنگ والا جو زینت کے لیے پہنا جاتا ہے ایسا کپڑا نہیں پہنیں گے الا ثوب عقبٍ، سوائے انٹی والے کپڑے. عقب کہتے ہیں پٹھے سے، جس کی شکل جو ہوتی تھی کہ دھاگا کی انٹی بنا لی، ہم اس کو لپیٹ دیا کسی چیز پر، پھر جگہ جگہ اس کو باندھ دیا. اب کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، کچھ حصہ دھاگے کے اندر دب گیا اور اس کو ڈال دیا رنگ کے اندر. جب رنگ چڑھ گیا اس کو کھولا گیا تو جتنا حصہ دھاگے میں بندھا ہوا تھا وہ سفید رہ جائے گا اور جتنا کھلا ہوا تھا وہ رنگین ہو جائے گا. اس کو کہتے تھے تو ایسے کپڑے دھاگے سے بنا ہوا کپڑا تو کہلاتا تھا. اگر کہ اس میں رنگ ہوتا تھا مگر وہ زینت کا کپڑا نہیں کہلاتا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ رنگین کپڑا پہننے سے جو حالت شوق میں منع کیا گیا تھا اس کے خلاف شوق رنگ جو زینت والا ہوتا اس سے منع کیا گیا تھا مگر تو کی اجازت تھی. وقت رخص لنا ان تطوری الى مسلط کے ادارہ میں خریدیا کی اطفال اور ہم میں سے ہمارے لیے اجازت دے دی گئی تھی حیض سے پاک ہونے کے وقت جب ہم میں سے کوئی غسل کرے اپنے حیض کا تھوڑے سے کچھ اطفال کا ناخن کی شکل کی کوئی جڑی ہوتی ہے جس کو پیس کر جیسے آملہ سر میں لگایا جاتا ہے اس کو لگایا جاتا تھا کھال کے اوپر. تو کچھ اطفال زفار اور کچھ زفار بھی ایک نسخہ ہے. مقام زفار کی جڑی جس کو کشت کہتے ہیں اس کا تھوڑا سا حصہ لے کر استعمال کرنے کی اجازت دی. اور ہمیں یہ اجازت حالت ذوق کے اندر بھی استعمال کرنے کی تھی حیض سے پاک ہو کر اور عام زمانے میں بھی تھی. اور کچھ احکام بیان کیے. فرمائے ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا جاتا تھا. یہ صرف ذوق کے زمانے کی بات نہیں ہے، عام حالات میں چونکہ عورت نے سب کا دعوت ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے، جزا ادا کرتی ہے، اس لیے اس کو جانے سے منع کیا گیا. روایت روا و شام خمسانی نسلت اور افغان سے اصل علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے باب ذلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ خلقة ممسكة فتتبع بما أثر الدم. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل قال خذي فرقة من مسك فتطهري بها قالت كيف أتطهر بها قال تطهري بها قالت كيف قال سبحان الله تطهري فجذبتها إلي فقلت اتبع بها أثر الدم. ترک المرأة نفسها، نفس کے دو معنی ہیں بدن یا خون. عورت جب غسل حیض کرنے لگے تو اپنے بدن کو رگڑ کر صاف کرے کیونکہ حالت حیض میں عموماً غسل نہیں کرتی. تو اتنی مدت تک غسل نہ کرنے کی وجہ سے بدن کا میل کچیل لگ گیا ہوگا. اور اقتضابیت جیسے پسینہ نکلتا ہے
تو حیض کے زمانے میں جو بدن سے پسینہ نکلتا اس کے اندر بھی شدت ہوتی ہے، تو اس کے حیض کے اندر بدن کو ملے اچھی طرح سے. یہ تو اس صورت میں جب کہ نفس کا مراد اپنی ذات ہے، اور نفس سے مراد خون بھی لیا گیا ہے کہ جہاں پر خون لگا وہ اس کو اچھی طرح رگڑنا صاف کر دے. جل کل مرد کے نفسا اذا تطہرت من الحیض، جب حیض کے بعد تو اس وقت یہ کرے. اور کئی فتح سوال یہ ہے حالت کے حیض میں فارغ ہونے کے بعد غسل کرنے میں کوئی خاص چیز ہے؟ فرمایا ہاں، تاخذ فی الصفۃ والصفۃ، ایک پہا لے لے مشک میں بھگویا ہوا وتتبع بها اثر الدم، اور اس کو پھیر کے اس جگہ جہاں خون کا اثر تھا، جو خون کے نکلنے کی جگہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غسل حیض کے بارے میں، یعنی اگر حیض کے غسل کے بارے میں کچھ خاص ہدایت کو فرمائیں، ورنہ عورتیں غسل تو کرتی رہتی ہیں، حیض کے غسل کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو حکم دیا، بتائے کہ کیسے غسل کرے. اس میں یہ بات فرمائی آپ نے کہ ایک پھاہا لے لے مشک کا فتطہر بھی، اور اسے صفائی کر لیں. اب اس عورت کو سمجھ میں نہیں آیا، کل کئی فتطہر دیا، پھاہا سے کہتے صفائی کر لو. اب آپ انتہائی حیا والے، آپ صاف کہنا نہیں چاہتے کہ اس جگہ پر استعمال کریں، آپ فتطہر دیا، ارے صفائی کر لیں، ارے کئی بات ایسے کر لیں. وہ اپنا صراحت چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کی بنا پر اشارہ فرما رہے ہیں. قالت سبحان اللہ، ارے تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تطہر صفائی کر لیں. حضرت عائشہ نے دیکھا اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کہتے فاستجبتها الیہ، میں نے اس کو کھینچ کر اپنی طرف بلایا، میں نے کہا تتبعی بها اثر، آپ کا مقصد یہ ہے کہ خون کی جگہ پر اس کو پھیر لیں. یہ آپ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے، تو سمجھ نہیں رہے ہو، مراد یہ ہے. تو غسل حیض کے اندر خاص عمل یہ ہو گیا، یہ دعا کہیں پر غسل کا مقدار. چلیے باب غسل المحيض. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان امراه من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصه مسلكه وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم تین مرتبہ آپ کو یہی فرمائے، تطہر کیا، توضئ کیا. چلیے ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه. آگے چلا. اس کے بعد آپ سوال کرنے سے آپ پر حیا غالب آ گئی، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. تب حضرت عائشہ نے اس کو سمجھایا. جی فقال توضئي بك فأخذتها فنزلتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. بات وہی ہے، اوپر دلفی بدن کو عنوان لگایا تھا، یہاں غسل المحیض کو عنوان لگا دیا، مقصد دونوں کا ایک ہے. چلیے باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. عورت جب حیض کا غسل کرنے لگے تو اپنے بالوں کا جوڑا ٹوٹی کھول دیں تاکہ جڑوں میں اچھی طرح پانی پہنچ جائے. اس کے لیے دو کام کرنا ہے. پہلے بات میں انتشاط المرأة تنگی کرنا، اور اس کے بعد والے بات میں نقض المرأة چوٹی کھول دینا. لیکن مقصود دونوں، پہلے چوٹی کھولے گی اور اس کے بعد بالوں میں تنگی کرے گی غسل کے درمیان، جب پانی ہونے کے بعد تاکہ قریب اندر تک پہنچ جائے. چلیے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت احللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي فزعمت انها حاضت ولم تكن حتى دخلت ليلة عرفة. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفة وانما كنت تمتعت بعمرتي. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وانتصفي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحسبة فأعمرني فيستنعي بمكان عمرتي التي نسكت. فرماتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں اعلان باندھا، مدینہ سے روانگی ہونے لگے. حجۃ الوداع کا سفر سب نے اعلان باندھا، میں نے بھی اعلان باندھا. اور آگے آ رہا ہے کہ انہوں نے تمتع کی نیت کی تھی، اور تمتع میں پہلے عمرہ کی نیت کی، حج کی نیت سے اعلان باندھا جاتا ہے اور مکہ پہنچ کر عمرہ ادا کر کے حلال ہو جاتے ہیں. اگر حدیث ساتھ میں نہ ہو تو پھر حج کے زمانے میں دوسرا اعلان باندھتے ہیں حج کا.
لیکن مکہ پہنچ کر سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت ممن تمتع، میں متمتع تھی لیکن صاحب الحدی نہیں، حدی لے کر میں نہیں آئی، لہٰذا حکم سے کیا کہتے ہیں کہ مکہ پہنچ کر عمرہ کر کے حلال ہو جائیں۔ فرماتی ہے وضاحت کرنا حاضر، راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو حیض شروع ہو گیا اور پاک نہیں ہو پائی یہاں تک کہ عرفہ کی رات آ گئی۔ 8 ذوالحجہ کو مینا میں پہنچ گئی لیکن اب تک پاکی نہیں ہو سکی، لہذا اب جو عمرہ کے ارکان کی ادائیگی کا وقت ختم ہو گیا۔ اب عمرہ کا احرام کھول کر نئے سرے سے حج کا احرام باندھنا ہوگا اور اس عمرہ کی قضا کریں گے حج سے فارغ ہونے کے بعد۔ لیلۃ العقبہ کون ہو گئی؟ 8 تاریخ گزار کر نمی کی شب آ گئی تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج لیلۃ العقبہ، یہ جو میں عقبہ کے پہلے والی رات آ گئی، میں نے عمرہ کے ذریعے تمتع کیا تھا، اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمتع اسی رات کے وقت نشید تھی، اپنے سر کو کھول دو اور کنگھی کر دو اور اپنے عمرہ سے رک جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فرماتی ہے کہ فوائد کو میں نے ایسا ہی کیا، جب میں حج ادا کر چکی تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمان کو حکم دیا لیلۃ العقبہ میں۔ لیلۃ العقبہ کی مراد کیا ہے؟ 12 ذوالحجہ کا دن گزار کر آنے والی رات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محصب میں قیام فرمایا تھا۔ 12 اور 13 کے درمیان والی رات، اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمان کو حکم دیا وَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، وہ اس کو لے کر گئے تنعیم تک، اس لیے کہ مکہ میں رہنے والے کو اگر عمرہ کرنا ہے تو حدود حرم کے باہر جانا پڑے گا، اور تنعیم یہ حدود حرم کے باہر ہے، وہاں سے انہوں نے احرام باندھا اور آپ سے عمرہ کیا۔ مکان عمرہ کی لکی نشق اس عمرے کے بدلے میں جس کا میں نے احرام باندھا تھا۔ اب حضرت عائشہ کے وہاں سے احرام باندھنے کی بنا پر وہاں جو مسجد بنائی گئی اس کا نام کیا ہے؟ مسجد عائشہ۔ پہلے وہاں کوئی نشانی نہیں تھی، صرف حد بتائیے مسجد کے حرم کی۔ چلیے اس میں کوئی انتشار کا لفظ آیا ہے ربی روایت میں نقص البلد شاعرہ مراد وہی کہ بالوں کو کھول کر ان کو کنگھی کرنی ہے تاکہ جب غسل کیا جائے تو پانی اچھی طرح جوڑ تک پہنچ جائے۔ جی باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. وبه قال حدثنا عمرو بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامة عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة واقعین علی حالات ذوالحجہ کا بظاہر مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کا چاند ہو جانے کے ساتھ، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ ذوالحجہ کا چاند ہونے کے قریب، جو حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی مدینہ کی جگہ پہ 25 دن تازہ ہو گئی تھی، ابھی چاند ہونے میں 4 یا 5 دن باقی تھا، کیونکہ 29 کا چاند ہوگا تو 4 دن باقی ہے، 20 کا چاند تو 5 دن باقی ہے، تو 25 ذوالحجہ تازہ کا ہمارے سے معافی کا مطلب کیا ہوا؟ ذوالحجہ کے چاند کے قریبی زمانے میں ہم لوگ روانہ ہوئے۔ جی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يمل بعمرة فليمل. اب جب احرام باندھنے کے وقت پر حضور نے اعلان کر دیا کیا فرمایا جس کا جی چاہے عمرہ کا احرام باندھ لے۔ جی فإني لولا أني أتيت لأهلت بعمرة فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج وكنت أنا ممن أهل بعمرة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك واغتسلي وأقيمي بحج ففعلت حتى إذا كان ليلة الحسبة أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فخرجت إلى التنعيم فأهلت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. حضرت عائشہ نے جو عمرہ کا احرام مدینے سے آتی باندھا تھا وہ عمرہ کر نہیں سکتی، اس کا احرام کھولنا پڑ گیا اور پھر دوسرا احرام باندھ کر حج کیا اور بعد میں جو عمرہ کی قضا کی، اس پر نشان بھی کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ لم یکن فی شیء من ذلک حج ولا صوم ولا صدقہ، ان کی عمر میں اس کی وجہ سے کوئی قربانی واجب ہوئی، نہ روزہ رکھنا واجب ہوا، نہ صدقہ کرنا واجب ہوا۔ لیکن علامہ نووی حاشیے میں لکھتے ہیں ہذا مشکل، ہشام کی یہ رائے
یہ حضرت عائشہ کی فرما رہے ہیں ہشام ابن عروہ وہ کہہ رہے ہیں امام نووی فرماتے ہیں حضرت مشکل یہ مشکل ہے من حیث انها كانت قارنة والقادر بينه الدم حضرت عائشہ کیا تھی ہمارے نزدیک متمتعات تھی اور شوافی کے نزدیک قارنہ تھی چاہے متمتع مانو چاہے قارنہ مانو دم احترام دم تمتع تو واجب ہوتا ہی ہے اور عمرہ کا احرام باندھ کر اگر کوئی ادا نہ کر سکے توڑنا پڑ جائے تو ایک دم واجب ہوتا ہے اس لیے ہر حال میں ایک دم ہوتا ہے اگر قران کا تمتع ادا کرے تو قران کے تمتع کا دم اور اگر عمرہ کا احرام کھولنا پڑ جائے تو دم جب احرام کھولنے کے بنا پر اس لیے بہر حال ان کے دل میں دم واجب ہوا اس لیے امام علامہ نووی فرماتے ہیں کہ ہشام کو یہ کہنا اپنی رائے سے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک یہ جو دم انہوں نے دیا ہے یہ دم جب ہے کیوں اس لیے کہ دم تمتع اس وقت واجب ہوتا جب ترتیب کے ساتھ عمل ہوتا یعنی احرام باندھ کر آئی تو عمرہ کا عمرہ ادا کرتی اور پھر حج کے زمانے میں حج ادا کرتی تو دم شکر ہوتا شکرانے کا پھر قربانی لیکن جب عمرہ کا احرام کھول دیا تو یہ متمتع نہیں بن پائیں لہٰذا دم تمتع سے تو واجب نہیں ہوگا لیکن احرام کھولنے کے بنا پر ہمارا دم واجب ہوگا اس لیے ان کا یہ کہنا یہ اپنے رائے اور اپنے ادب علم کی بنیاد پر ہے چلیے باب قول الله عز وجل مخلقة غير مخلقة وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن ابي بكر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى وكل الرحم ولدا يقول يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فاذا اراد الله ان يقضي خلقه قال أذكر أنثى تقي أم سعيد فما الرزق ومن أجله قال فيكتب في بطن أمه اللہ تعالیٰ کے ارشاد مخلقۃ وغیر مخلقۃ کیا مطلب ہے اس کا بعض حضرات کہتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر قرآن میں جو مخلقۃ وغیر مخلقۃ کہا گیا ہے کہ بعض نطفے وہ ہوتے ہیں جن کی تخلیق کی جاتی ہے وجود ہو جاتا ہے اولاد کا بعض نطفے وہ ہوتے ہیں جن کی تخلیق نہیں ہوتی وہ ضائع کر دیے جاتے ہیں ان کا بیان کی تفصیل لیکن یہ کتاب و تفصیل تو ہے نہیں جس کتاب و خیر ہے اس لیے ہمارے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ حالت حیض میں حالت عمل میں عورت کو جو خون آتا ہے وہ حیض سے استحاضہ عورت اگر حاملہ ہو اور اس زمانے میں خون آئے تو وہ دم حیض ہے کہ دم استحاضہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حالت عمل میں حیض نہیں آ سکتا اس زمانے میں اگر خون آئے گا تو وہ دم استحاضہ ہوگا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت عمل میں حیض آ سکتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں احناف کی تائید فرما رہے ہیں وہ کیسے فرماتے ہیں کہ تخلیق کے جو مراحل ہیں کہ سب سے پہلے نطفہ رحم کے اندر پہنچتا ہے تو روایت میں دیکھ لیجیے ساتھ ساتھ حل ہوتا چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے اوپر ایک فرشتے کو مسلط کر دیا ہے وہ کہتا ہے اے پروردگار یہ نطفہ ہے کیا مقصد کیا حکم ہے جس کی حفاظت کی جائے یا ضائع کر دیا جائے اگر حکم ہوتا ہے کہ ضائع کرنا تو ضائع کر دیتا ہے اور اگر حکم ہوتا ہے کہ حفاظت کرو تو اس کی پرورش شروع ہو جاتی ہے پھر 40 دن کا وقفہ ہو جانے کے بعد پھر فرشتہ کہتے ہیں یا رب علقۃ اے پروردگار یہ دم بستہ ہو گیا جمع ہوا خون ہو گیا اب کیا حکم ہے اگر ضائع کرنے کا حکم ہوتا ہے ضائع کر دیتا ہے باقی رکھنے کا حکم ہو تو اگلے مرحلے میں منتقل کر دیا جاتا ہے پھر 40 دن بعد کہتا ہے یا رب مضغۃ پروردگار اب یہ گوشت کے لوتھڑے کے شکل میں بن گئے اب کیا حکم ہے تو ہر مرحلے میں فرشتہ پوچھتا ہے اور پروردگار حکم کے مطابق عمل کرتا ہے اب مضغہ کے بعد اگر ضائع کرنے کا ارادہ ہے اللہ تو ضائع کر دیا جاتا ہے
اور فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ پورا جسم بنے اور جنین کی شکل اختیار کرے، تب فرشتہ پوچھتا ہے اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے، ذکر ام انثی، اس کو مذکر بنایا جائے یا مؤنث، نیکبخت بنایا جائے یا بدبخت، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی مدت کتنی ہوگی، یہ ساری کی ساری چیزیں بطن مادر کے اندر ہی لکھ دی جاتی ہیں. شقی ہے کہ سعید ہے، نر ہے کہ مادہ ہے، اسی طریقے سے اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کی روزی کتنی ہوگی. اسی میں نے کہا تھا کہ جو ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، ما في الارحام میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اس لیے اگر ایکس رے کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ لڑکا ہے یا لڑکی تو اس آیت کے خلاف نہیں ہے. جب اس کو صرف ایک بات معلوم ہو کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، لیکن شقی ہے کہ سعید، اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ تو بھی نہیں پتہ چلا سکتا. اس لیے مکمل معلومات سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے. تو فیکتب فی بطنہ یہ چیز بررحم عبادت میں لکھی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لا کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جب نطفہ کو قرار دے دیا گیا تو اس کے حیض کا وہ مڑ گیا. اب یہ جو نطفہ سے علقہ بنتا ہے اور علقہ جو مضغہ بنتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے؟ حیض کے ذریعے سے اس کی پرورش کی جاتی ہے. لہذا اب حیض کا خون باہر نہیں آئے گا، اندر ہی رہے گا. اور اگر کسی طرح کا خون آیا تو وہ بیماری کا خون ہوگا، حیض کا خون نہیں ہوگا. یہ مقصد قرار دیا جائے اس حکمت الباب کا، تو اس کا تعلق کتاب الحیض سے ہوگا، ورنہ اس کتاب التفسیر میں جانا چاہیے تھا. چلیے. باب كيف تحل الحائض بالحج والعمرة. اگر عورت کو حیض شروع ہو گیا تو وہ احرام کیسے باندھے گی؟ احرام باندھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، بس وہ لبیک پڑھ لے گی، احرام باندھ لے گی، اگر چاہے حج کا احرام ہو چاہے عمرہ کا احرام. لیکن ارکان کی ادائیگی کب ہوگی؟ پاک ہونے کے بعد. اگر طواف کرنا ہے تو، اور اگر احرام باندھا ہے مکے میں رہتے ہوئے حج کا احرام باندھا ہے تو اس کا پہلا عمل طواف نہیں ہے. اس حال میں بنا چلی جائے گی، عرفات چلی جائے گی، مزدلفہ چلی جائے گی، جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل نحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحلت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهل إلا بعمرة فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأنقصت فأهل بالحج وأترك العمرة ففعلت ذلك حتى قضيت حجتي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأمرني أن أعتبر مكان عمرتي من التنعيم. روایت کی اور کچھ تفصیلات کتاب الحج میں آئیں گی وہاں سے متعلق. چلیے. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء نبعثن إلى عائشة بالسردة فيها البرزق فيه السكرة فتقول لا تعدلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الدهن من الحيضة. وبلغ بنت سيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الظهر فقالت ما كان النساء يصنعن هذا وعابت عليهن. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن حساب عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أقبلت فاغتسلي وصلي. اقبال الوحید و اقبال حیض کا آنا اور حیض کا جانا کیسے جانا جائے گا؟ جو دو قول نقل کیا ہے اس میں سے پہلے قول میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ رنگ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے.
سفیدی کے علاوہ جتنا بھی رنگ آئے گا وہ سب خون مانا جائے گا۔ اب اس میں سے جتنے کو حیض قرار دیا جا سکے حیض قرار دیا جائے گا، باقی کو استحاضہ۔ لیکن رنگ کی بنیاد پر فرق نہیں کیا جائے گا کہ گہرے رنگ کا جو اس کو تو حیض مانا جائے اور جو ہلکے رنگ کا اس کو حیض نہ مانا جائے۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ڈبیا بھیجتی تھی، اس میں کرسف ہوتا تھا۔ کرسف اس کپڑے کو یا روئی کو کہتے ہیں جو عورتیں ایام حیض میں اپنے اس مقام پر رکھتی ہیں۔ تو ڈبیا آتی تھی جس میں کرسف رکھا ہوتا تھا، جس میں پیلاہٹ کا اثر ہوتا تھا۔ بیچنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیکھیے اس رنگ کو دیکھ کے بتائیں کہ ہم پاک ہوئے کہ نہیں ہوئے، یعنی ابھی اس کو حیض مانا جائے گا یا حیض ختم ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی لا تعجلنا، جلدی مت مچاؤ، حتیٰ ترین خصت البیضاء، جب تک کہ چونے کی طرح کی سفیدی نہ دیکھے۔ اب یہ سفیدی نکلنے والی رطوبت بھی ہو سکتی ہے، اور جو سفید کپڑا رکھا گیا وہ بھی برا ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل انقطاع ہو جائے اور جیسا سفید کپڑا رکھا گیا وہ رکھی تھی جو بالکل نکل آئے، اور یا یہ کہ نکلنے والی رطوبت میں رنگ ختم ہو جائے، سفید رطوبت لگے، اس وقت اپنے کو ناپاکی سمجھو، یعنی خود مانو۔ اب خود ماننے کی شکل وہی ہوگی کہ مدت کے حیض کے اندر ہے تو حیض ہے، اس سے زیادہ ہے تو استحاضہ ہے۔ ترید بذالک الطہر من الحیض، حتیٰ کریں گے تو مراد کیا ہے، یعنی اس وقت تک ہم سے وہ پاک مت مانو جب تک کہ سفیدی نہ آ جائے۔ نمبر 2 کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ام سعد کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ عورتیں رات کے وقت درمیانی رات میں چراغ منگوا کر دیکھتی اپنا کپڑا ہٹا کر کہ صفائی ہوئی کہ نہیں۔ حضرت ام سعد نے یہ کہا ما کان النساء یصنعن ھذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ایسا نہیں کرتی اور ان کو نہ عیب لگے، تعفف اپنے آپ کو تشدد میں مبتلا کرتا ہے۔ اور رات کو ہو جاؤ، صبح کو تو دیکھ لو صفائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، رات کو کوئی نماز تھوڑی پڑھنی، فجر کے وقت دیکھ لو اگر صاف ہو گئی وہ کر کے نماز پڑھو، نہیں کس طرح سے رہو۔ یہ رات کو اٹھ کر دیکھنا یہ اپنے آپ کو تشدد سے مبتلا کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو حیض استحاضہ آتا تھا، انہوں نے حضور سے مسئلہ پوچھا، آنا بھی ہو جائے گا، کرسف لگا کے آیا کرے گا۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا ذالک عرق، یہ جو مسلسل خون آ رہا ہے یہ رقص کا خون ہے، یہ ہے فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضُ فَدَعِ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي۔ عادت کے مطابق جب حیض شروع ہو تو حیض ہو اور جب وہ ختم ہو جائے تو نماز میرا ایک دوست ہے غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اس کا معلوم ہوا کہ وہ رنگ کے اوپر آپ کو مزہ نہیں لگتا، کیونکہ یہ معتادہ چیز عادت کے مطابق جتنے دن استحاضہ کو شروع ہونے تک میرے جتنے دن حیض آیا کرتا تھا اتنی مدت حیض شمار کرو، بابل وی آئی پی لا تقل الحائض والولادة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها أتجزئ إحدانا صلاتها إذا قامت؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. حائضہ عورت نماز کی قضا نہیں کرے گی، دو عبادتیں چھوٹی ہیں، روزہ اور نماز۔ روزہ چھوٹے گا تو اس کی قضا کرے گی، جیسے کہ روزہ سال میں 1 مہینے کا فرض ہوتا ہے، اگر چھوٹ گیا تو زیادہ سے زیادہ 10 دن پہ چھوٹے گا، اور قضا کرنے کے لیے 355 دن ہے، پورا سال کبھی بھی کر لے۔ لیکن نماز روزانہ 5 وقت ادا کرنی ہے، اور اگر ہر مہینے 5 دن 6 دن اس کو حیض کے اندر مبتلا رہنا پڑا اور ہر مہینے میں اس کو اپنے نماز کی قضا کرنے ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، اس لیے شریعت میں اس نے تخفیف رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حیض کے سلسلے میں نماز کی اہلیت ہی ختم ہو جاتی ہے اور روزے کی شرط نہیں باقی ہے،
اس لیے کہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں. اگر کوئی حالت جنابت میں روزہ رکھے تو روزہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حالت میں جنابت میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو روزہ ہو جائے گا اگرچہ مکروہ ہوگا. اس لیے یہاں روزے سے روک تو دیا گیا، ادائیگی کی اہلیت نہیں ہے، بلکہ روزہ فرض اس کے اوپر ہو گیا ہے. تو لا تقدر صلاۃ کا مطلب کیا ہوا کہ حاجہ نماز کی قضا نہیں کرے گا. تمام اہل سنت والجماعت اس پر متفق ہے. صرف خوارج کے اس میں اختلاف ہے. خوارج کے نزدیک کیونکہ تشدد بہت ان کے مزاج ہے، جو کہتے ہیں جیسے عورت حائضہ حالت حیض کے نماز کی روزے کی قضا کرے گی تو نماز کی بھی قضا کرے گی. روایت دیکھیے، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے تدعو الصلاۃ. یہ اسی روایت کا ٹکڑا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ناقصات تخلیق و دینی، اور کو پوچھا کہ ہمارے دین کا نقصان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ایسا نہیں کہ جب عورت قید ڈالتا ہے وہ نماز چھوڑ دیتی ہے، ظاہر ہے کہ نقصان دینی ہے، تو نقصان دین طرف اسی طرف اشارہ ہے. دوسری اب روایت مشہور دیکھیے، حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا محمود قال حدثنا معاذہ نے نقل کیا، وہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ اتجزئ احدانا الصلاۃ اذا طہرت، کہ جب ہم میں سے کوئی عورت حیض سے پاک ہو تو اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے گی؟ تو خارجی ہے کیا؟ حرورہ ایک مقام کا نام ہے، کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے. خوارج کا سب سے پہلا اجتماع مجمع اکٹھا ہوا تھا حرورہ کے مقام پر، اس لیے اس کو حروری کہا جاتا ہے. تو یہ کیونکہ عقیدہ جن کا تھا خوارج کا، اس عورت نے جو سوال کیا تو حضرت عائشہ فرمایا حروریت نہ تھی، تو حروری ہے کیا؟ ایسا سوال کر رہی ہے. قد كنا نحيض مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ زمانے میں حیض آیا کرتا تھا. فلا یامرنا به کی زمین کہاں ہوگی؟ بقضاء الصلاۃ، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتی تھی. یا یہ فرمائے فلا نفلو، ہم لوگ نماز کی قضا نہیں کیا کرتے. چلیے باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. عورت حالت کے حیض میں ہے، اس اپنے اسی کپڑے میں جس میں حیض آ رہا ہے اس کے ساتھ شوہر کو سونے کی اجازت ہے، یعنی اس کے بدن کا پسینہ ناپاک نہیں. اس کے ساتھ یہ تعتذر النساء فی المحیض میں جو اعتزال کا حکم ہے، اس اعتزال سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ سے بیٹھ کر سونا بھی منع ہو گیا. چلیے وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة حدثته عن ام سلمة قالت حلت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القبيلة فانسددت فخرجت منها فاخذت ثياب حيضتي فلبستها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبست؟ قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في القبيلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم وكنت أغتسل وأنا والنبي صلى الله عليه وسلم في بئر واحد من الجنابة. شروع کی روایت تو پہلے آ چکی ہے کہ حضرت سلمہ حضور کے ساتھ کہتی تھی حیض شروع ہو گیا، تو اس کے انہوں نے کپڑا لگایا، آپ کو کہا حیض شروع ہو گیا کیا؟ کہا ہاں، آپ کو بلا کر چادر میں لٹا لیا. اس کے آگے ٹکڑا ظاہر ہے. حدثنی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ اس کو بوسہ لے لیا کرتے تھے. اس کا حکم یہی کہ جس کو اپنے نفس کو پورا قابو ان کے لیے گنجائش ہے. اور حکم جب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن امت کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے. اور فرماتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے جنابت کا. اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عائشہ حضرت مرزنہ کی خصوصیات میں سے نہیں ہے، بلکہ دیگر ازواج کے ساتھ بھی آپ نے ایک برتن میں غسل کیا ہے. ایک ساتھ پرچی دی تھی سبق ختم ہونے کے بعد کہ کیا بغیر لباس میں غسل ہوتا تھا؟ تو ایسا نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رہا منی. یہ پوری حیات میں نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر کے حصے کو دیکھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صدر کے حصے کو دیکھا. وہ حیا اپنی جگہ پر ہے، اس لیے یہ غسل جو ہوتا تھا ایک ساتھ تو ہوتا تھا مگر بے ستری کی حالت میں نہیں ہوتا تھا. جی
باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب اگر یاد الحيض رکھنا یعنی کہاں اس سے کے ایسے ساتھ پیسے کوئی لگتا خرچی نہیں کہا کون سے جائے اگر سفر گنجائش ہو چیزیں تو دوسرا کپڑا یاد حالت کے لیے رکھا جا سکتا ہے. حضرت مسلمان رضی اللہ کہ عنہ اگر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے حیض والے کپڑے لیے اس میں دونوں کریش احتمال کرتے ہے. ہیں تو یہ چیزیں یہ بھی پہلے احتمال ہے کرنا کہ صرف اس مقام پر رکھنے کے لیے کوئی کپڑا لیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ حیض کے زمانے پہننے کے لیے کوئی الگ کپڑا رکھا تھا. کبھی 10 صفحات پیچھے کھولتا ہے کبھی 10 صفحات آگے کھولتا ہے. وبه قال حدثنا معاذ فقال حدثنا عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في قبيلة الحزب فالتمست فاخذت ثياب حيضتي فقال حیض سے معلوم ہے کہ دو کپڑے الگ الگ تھے. جو پہلے ہوئے تھے وہ الگ تھا اور حیض کے زمانے کا کپڑا الگ تھا. فقلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في قبيلتي. باب شهود الحاج العيدين وضعف المسلمين ويعتزلن المصلى. عورت حاجت حیض سے مسجد میں تو نہیں جا سکتی لیکن عیدگاہ کے اندر جا سکتی ہے کیونکہ عیدگاہ جو ہے یہ حکم مسجد میں نہیں ہوتا. فرمایا کہ حائضہ عورت عیدین میں جا سکتی ہے, مسلمانوں کے دعاؤں میں شریک ہو سکتی ہے, لیکن نماز پڑھنے کی جو جگہ اس سے علیحدہ رہے گی. چلیے یہ روایت سے پہلے آ چکی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب عن ايوب عن حفصه رضي الله تعالى عنها انها قالت كنا نمنع عبادتنا ان يخرجن في العيدين فقدمت امراه فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن اختها وكان زوج اختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوه وكانت اختي معه في 60. قالت فكنا نداوي الماء ونقوم على المرضى فسالت اختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا باب إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت المعطية رضي الله تعالى عنها سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول تخرج مع ذات وذوات الخدور والحيض وليشهد الخير ودعوة المؤمنين وتعتذر الحيض المصلى. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت الحيض فقالت أليست تشهد عرفة وكذا وكذا. ایک مرتبہ اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے, روایت کئی جگہ آئے گی. ایوب سختیانی حفصہ بنت سیرین سے نقل کرتے ہیں جو محمد بن سیرین کی بہن ہے. یہ لوگ بصرہ میں رہتے تھے. وہ کہتی ہیں حفصہ بنت سیرین کہ ہم منع کرتے تھے اپنی جوان لڑکیوں کو عیدگاہ لے جانے سے, عیدگاہ کو نہیں لے جاتے. اس کے بعد ایک خاتون تشریف لے آئی بصرہ میں اور انہوں نے قیام کیا بنو خلف کے محلے میں, اور انہوں نے اپنی بہن کی طرف سے یہ روایت نقل کی. اور بہن سے مراد ام عطیہ ہیں جو آگے آ رہی ہیں. یہ آنے والی کون تھی؟ ام عطیہ انصاریہ کی بہن تھی. اور انہوں نے بیان کیا اپنے بہن کی طرف سے اور ان کے بہن کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزووں میں شریک تھے. یہ انصاری صحابی تھے, جو کی بیوی تھی. وکانت اختی معاہ فی 60, اور ام عطیہ جن کی بہن ہے وہ بھی ان 12 میں سے 6 غزووں میں اپنے شوہر کے ساتھ شریک رہی. قالت وہ کہتی تھی. اب یہ روایت ان کی طرف سے ام عطیہ کی طرف سے ان کی بہن بیان کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یعنی ہم عورتیں جب غزوے میں جاتی تھیں تو ہم زخمیوں کا دوا کرتی تھی اور مریضوں کی نگرانی کرتی تھی. فسالت اختی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ میری بہن نے یعنی ام عطیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہم عورتوں میں سے کسی کے اوپر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ جب اس کے پاس بڑی چادر نہ ہو وہ عیدگاہ نہ جائے. عیدگاہ میں حضور بیان فرماتے تھے, ہدایتیں دیتے تھے, عورتیں اس میں شریک ہوتی تھیں. تو پوچھنے لگی کہ وہاں جانے کے لیے بڑی چادر میں اپنے کو چھپا کے جانا ہے. اگر کسی کے پاس بڑی چادر نہ ہو, چھپ کر جانے کا راستہ نہ ہو تو کیا کرے, اس کو اجازت سے کہ نہ جائے. آنے سبل اس خاص ساڑھی بتوا میں کیل پا گیا. ارے اس کی ساتھی عورت اپنی چادر میں اس کو چھپا لے اور چلی جائے. اب اس کے 2 باتیں ہو سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس ایک سے زیادہ چادر ہو تو دے دے, ورنہ ایک ہی چادر کے اندر
दो औरतें छुप कर चली जाएं, और क्यों जाएं? वो हाजिर और खैर की चीज में और मुसलमानों की दुआओं में, उसमें अगर नहीं जाएगी तो शिरकत नहीं हो पाएगी। ये तो उम्मे अतिया की बहन ने उम्मे अतिया के हवाले की बातें नकल की। अब अक्सर उम्मे सीरीन कहती हैं कि जब खुद उम्मे अतिया बसरा आई तो मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा? आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा ऐसा सुना है, क्योंकि आपकी बहन आपके हवाले की ये बातें बयान कर रही थी। कालत भी अभी नाम, आप पर मेरे बाप कुर्बान हो। हाँ, मैंने सुना है। और कानत ला तज़कुरुहु इल्ला कालत भी अभी समीअ, और वो उम्मे जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करती थी तो भी अभी जरूर कहती थी आप पर मेरा बाप कुर्बान। फिर कहने लगी समीअ को, हाँ मैंने सुना है आपको फरमाते हुए, आप फरमाते थे कि तख़रुजुल अवातिक़ु व ज़वातिल हुज़ूरि वल हुय्यतु, और अवातिक़ आतिक़ा की जगह अरब में जब लड़कियां गालिब हो जाती थी तो उनको काम से आज़ाद कर दिया जाता, हाथ में खर्चे न पड़े, वो तंदुरुस्त रहें, निकाह के बाद शौहर के पास जाएं तो ठीक ठाक रहें, इसलिए उनको काम से आज़ाद कर दिया जाता, तो उसका आवाज़ कहते थे। ज़वातिल हुज़ूर पर्दे में बैठा दी जाती थी। तो फरमाया कि आपने फरमाया कि जवानुल हुर और पर्दे वालियाँ और हायदा भी जाएंगे, सबको जाना है, और खैर में शरीक होंगी, मुसलमानों की दावत में शरीक होंगी। वता के दिन हुज्जत मुसल्ला, मगर हायदा औरत नमाज पढ़ने की जगह से अलहदा रहेगी। हालत हफ्सा, जब ये रवायत उम्मे अतिया ने सुनाई तो हफ्सा बिन्त सीरीन कहने हुई है, क्या हायदा भी जाएंगे? तो हज़रत उम्मे अतिया ने कहा, अलैसा तशहदु अला फता, क्या हज करने जाती है औरत तो हज करने से आसपास नहीं जाती? आसपास जा सकते, पीरता भी जा सकती, नमाज तो पढ़ना नहीं होता, जैसे आसपास करते रहती बस यहाँ रहेगी। वक़दा आसपास में नहीं जाती, मुज़दलिफ़ा में नहीं जाती, बिना नहीं जाती। ये तो है असल हुक्म। लेकिन आज के ज़माने में जो फितनों का दौर है, इस रवायत को पेश करके गैर मुक़ल्लिदीन जो औरतों को सजा सवाल की ईज़ा ले जाते हैं, ये बिल्कुल हदीस की मंशा के खिलाफ है। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मक़ौल तिरमिज़ी शरीफ में आपने पढ़ लिया होगा कि जो आज औरतों ने ईजाद कर लिया, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप होता और आप देख लेते तो या मनाउन्नल मसाजिद, आप खुद औरतों को मस्जिदों में जाने से मना कर दिया करते थे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ औरतों को जाने की इजाज़त की है, उसके अमल वइज़ा हुज़ूर तब्दील आती, मामूली मैंने कुचैले कपड़ों में जाएँ, ज़ीनत करके न जाएँ। और आज जिन लोगों की औरतें जाती हैं तो पूरे साल का सबसे उम्दा कपड़ा और सबसे कीमती जेवर और सबसे आला दर्जे की खुशबू उसको बचा के रखा जाता है, जो बिल्कुल नक्शे हदीस के खिलाफ है। इस हदीस का सहारा लेकर अपने मकाने खरीदों को रवायत देना ये सही नहीं। बिरयानी की पर्ची आती है, हाजिरी ले लो, फायदा के